سوچنے کی بات ہے، تاریخ کا ایک ایسا سرنڈر جس نے پورے ساؤتھ ایشیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ان 93,000 جنگی قیدیوں کی جن کی کہانی نے 3 ملکوں کی تقدیر پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ دیکھیے، 1971 کی جنگ جب ختم ہوئی نا، تو 93,000 پاکستانی جنگی قیدی بنے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ کسی بھی فوج کا سب سے بڑا سرنڈر تھا، اور اس ایک عدد نے 93,000 اس نے پورے خطے کی سیاست میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن اس پوری کہانی میں 2 بہت اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، آخر ان 93,000 قیدیوں کو بنگلہ دیش سے سیدھا انڈیا کیوں لے جایا گیا؟ اور دوسرا، جب ان پر جنگی جرائم کے اتنے سنگین الزامات تھے تو پھر ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں واپس پاکستان کیوں بھیج دیا گیا؟ چلیے آج اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس تاریخی سرنڈر سے۔ دن تھا 16 دسمبر 1971 کا، دوپہر کا وقت تھا۔ ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بنگلہ دیش اور انڈیا کی جوائنٹ فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بس اس ایک لمحے نے 9 مہینوں سے چل رہی جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، یہ جو 93,000 قیدیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ سب کے سب فوجی نہیں تھے، بالکل نہیں۔ ان میں سے تقریباً 80,000 فوجی اور پیراملٹری اہلکار تھے، لیکن باقی کے 13,000 وہ عام شہری تھے۔ سوچئے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ڈپلومیٹس اور یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی اس گنتی میں شامل تھے۔ تو اب آتے ہیں اس بڑے سوال پر، آخر ان قیدیوں کو انڈیا کیوں لے جایا گیا؟ یہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ سکتے ہیں پہلا بڑا پزل ہے۔ دیکھا جائے تو ان کو بنگلہ دیش میں ہی رہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ مگر ایسا ہوا نہیں۔ دیکھیے، بنگلہ دیش کی جو نئی حکومت بنی تھی نا، وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو ان کی خواہش تھی کہ جنگی جرائم کے لیے مقدمے چلائیں، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت بالکل الگ تھی۔ ملک جنگ سے تباہ ہو چکا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کی شدید کمی تھی۔ اب ایسے حالات میں 93,000 قیدیوں کو سنبھالنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ ان کے بس سے بالکل باہر تھا۔ تو پھر ان قیدیوں کو انڈیا بھیجنے کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش کے پاس ان کو رکھنے اور کھلانے کے لیے وسائل ہی نہیں تھے۔ دوسرا، عوام میں غصہ اتنا زیادہ تھا کہ قیدیوں کی اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اور تیسرا، جنیوا کنونشن کے مطابق ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری تھا۔ تو یہ ذمہ داری پھر بھارت نے اٹھائی، کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی تعداد کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں بڑی بڑی اسٹریٹجک باتیں۔ اب ذرا ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں کی ذاتی زندگی پر کیا گزر رہی تھی۔ انڈیا کے ان کیمپوں میں ان کی زندگی آخر تھی کیسی؟ یہ ان کے قید کے دنوں کی کہانی ہے۔ سب سے ہائی رینکنگ قیدی تو آخر لیفٹیننٹ جنرل نیازی ہی تھے۔ وہ جبل پور کے جرنیلوں کے کیمپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارا کیمپ چاروں طرف سے قریباً 50 گز اونچی خاردار باڑ سے گھرا ہوا تھا، اور رات کے وقت سرچ لائٹس کی وجہ سے پورا علاقہ روشن رہتا تھا۔ مطلب یہ ایک پراپر ہائی سیکیورٹی قید خانہ تھا۔ لیکن یہ تو تھا جرنیلوں کا تجربہ۔ اب ذرا ایک جونیئر آفیسر کی کہانی سنیے، لیفٹیننٹ شجاعت لطیف، جو بعد میں کرنل بن کر ریٹائر ہوئے۔ ان کا تجربہ بالکل مختلف تھا۔ جب ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ سیدھے پاکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا، ہم بہت خوش تھے، لیکن انہیں پاکستان نہیں بلکہ آگرہ کے ایک حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ قیدیوں میں بے چینی کس حد تک تھی، اس کا اندازہ کرنل لطیف کی فرار کی کوشش سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹرین میں ایک چھوٹی سی آری اسمگل کی۔ ساری رات دوسرے قیدیوں کے ساتھ مل کر لوہے کی سلاخیں کاٹی گئیں۔ صبح 3 بجے تک کھڑکی ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب کرنل لطیف نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی تو ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اب اس کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہم قید خانوں سے نکل کر ڈپلومیسی کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ 93,000 قیدی اب 3 ملکوں کے درمیان ایک سیاسی شطرنج کی بساط پر مہرے بن چکے تھے۔ ان کی قسمت کا فیصلہ اب میدان جنگ میں نہیں بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہونا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ ہر ملک چاہتا کیا تھا۔ بنگلہ دیش کا مطالبہ تھا کہ ان کی آزادی کو تسلیم کیا جائے اور ان کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا جائے۔ پاکستان چاہتا تھا کہ ان کے تمام 93,000 قیدی فوراً واپس کیے جائیں، اور بھارت کی نظر ایک جامع امن معاہدے پر تھی جسے ہم شملہ ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔
इस डिप्लोमेटिक डेडलॉक को तोड़ने में काफ़ी वक्त लगा। पहली बड़ी कामयाबी मिली जनवरी 1972 में, जब पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को रहा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, और फिर आखिरकार अगस्त 1973 में दिल्ली एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए, जिसने कैदियों की वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, घर वापसी का वो लंबा सफ़र। आखिर इन मुआहदों पर अमल कैसे हुआ और कैदियों की ये 2.5 साल लंबी कैद ख़त्म कैसे हुई? ये जो दिल्ली एग्रीमेंट था ना, ये सिर्फ कैदियों की वापसी के बारे में नहीं था, इससे कहीं बढ़कर था। ये असल में एक सहअफ्रीकी तबादला था। इसमें पाकिस्तानी जंगी कैदियों की वापसी थी, साथ ही पाकिस्तान में फंसे हुए बंगालियों की अपने वतन वापसी थी, और तीसरा बांग्लादेश में मौजूद उर्दू बोलने वाले बिहारियों को पाकिस्तान मुंतकिल करना था। बहुत पेचीदा अरेंजमेंट था ये। तो कैदियों की वापसी का सिलसिला सितंबर 1973 में शुरू हुआ और ये कई महीनों तक चलता रहा। फिर वो दिन आया अप्रैल 1974 में, जब आखिरी जंगी कैदी जनरल नियाजी को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया, और इसी के साथ तारीख का ये लंबा और तकलीफदेह बाब बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाब वाकई बंद हो चुका है? उन 93,000 कैदियों की कहानी आज भी साउथ एशिया की सियासत और रिश्तों पर कहीं न कहीं अपना असर रखती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस वाक़े की याद आज भी इस पूरे खित्ते की शक्लो सूरत कैसे बना रही है।